ہمارے آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس میں وہ نئے برانڈز آئیں جو ڈومیسٹک لیول پہ کام کر رہے ہیں. مطلب ایک اسٹال ہے، ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا، لیکن انڈر ون روف ہے، جہاں پہ اگر کسٹمر آ رہا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو وہ بڑے برانڈ کے پاس بھی جائے گا اور میڈیم سائز کے پاس بھی جائے گا، اسمال کے پاس بھی جائے گا. تقریباً کوئی 200 کمپنیز نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، جنہوں نے 360 برانڈز کو ڈسپلے کیا وہاں پہ. مطلب ظاہر ہے ہمارے یہاں انفلیشن اتنا تھا کہ لوگوں کے لیے ہر چیز بائی کرنا آسان نہیں ہوتا. ہم یہ اخروٹ، بادام، پستے وغیرہ اس سے ڈرائی فروٹس خریدتے ہیں، مگر اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کو یہ برانڈ کیسے بنایا جاتا ہے تو آپ اس ایونٹ میں آئیں. تو یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کی برین اسٹارمنگ کی جائے، ان کو تیار کیا جائے، ان کے بزنس کو آگے بڑھایا جائے. ایک میری سجیشن ہے کہ میرا برانڈ پاکستان کی ایسی کتاب ہونی چاہیے. جب بھی میں نے انٹرنیشنل کانفرنس اٹینڈ کی، مثال کے طور پہ دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی کی کانفرنس سی بیٹ ہوتی تھی، تو میں سی بیٹ میں جب بھی جاتا تھا انتہائی بورنگ ہوتی. لاسٹ ایئر کی جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ کیو میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اندر جانا ہے. اور کون سے ایسے برانڈز آپ کو نظر آتے ہیں یا لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت فائدہ ہوگا اس ایونٹ میں آنے؟ السلام علیکم ایوری ون. آج میں بہت لکی ہوں، میرے ساتھ دو بہت ہی زبردست پیارے پیارے دوست ہیں. عامر بھائی ہیں. عامر بھائی پتہ نہیں 25-30 سال سے تو میں ان کو جانتا ہوں، کم سے کم بھی، اور بال ہم نے ساتھ ہی سفید کیے. اور سہیل بھائی ہیں، اور ان کو بھی بہت سال سے جانتا ہوں، میرے خیال میں 20 سال سے تو ان کو بھی جانتا ہوں، لیکن دوستی جو ہے وہ، بلکہ میں ان کا فین ہوں. حال ہی میں اسلام آباد میں ان کے ساتھ ایک فارم ہاؤس پہ تھا، تو ساتھ ہی ٹھہرے، تو میں نے ان کی کہانی سنی، بتائی انہوں نے. آدھے سو رہے تھے ہم دونوں، پھر بھی سن رہے تھے. تو میں بہت خوشی ہوئی یہ جان کے ایک سیلف میڈ مین ہے، اور کس طرح سے انہوں نے ایگزیبیشنز کا کام شروع کیا اس زمانے میں جب کوئی ایگزیبیشنز نہیں کراتا تھا. اور اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایگزیبیشنز کے ایک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہیں. اگر آپ کو ایگزیبیشن کرانا ہو تو ہی از دا مین. اس کے علاوہ انہوں نے ایک نیا بیڑا اٹھایا ہے، یہ اب صدر بن گئے ہیں پاکستان بزنس فورم کے، آئی جی تھنک، بالکل. اور یہ جنرل سیکرٹری ہو گئے ہیں پاکستان بزنس فورم کے. پاکستان بزنس فورم کا جو ایجنڈا ہے، جیسے نام سے ظاہر ہے، بزنس مینوں کو اٹھانا، بڑا کرنا، ایکسپینڈ کرنا ان کا کام ہے. میں چاہوں گا کہ ہماری میٹنگ زیادہ ہوتی رہیں، جا کے میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں پاکستان بزنس فورم کو آئی ٹی کے مدد سے زیادہ ایکسپینڈ کر سکوں. کیوں پاکستان بزنس فورم کا اپنا لنکڈ ان نہیں ہے؟ کیوں ان کی اپنی علی بابا نہیں ہے؟ کیوں وہ بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں ان کو ڈیٹا حاصل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ اے آئی کا کیسے استعمال کریں کہ ہم یہ جو معجزہ آیا ہے، جن آیا ہے ہمارے پاس اے آئی کا، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ایک اور انہوں نے اسی کے انڈر پروگرام شروع کیا ہے، اس کا نام ہے میرا برانڈ پاکستان، جو کہ میرا بھی برانڈ ہے، آپ کا بھی برانڈ ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. تو یہ ایک کانفرنس کرا رہے ہیں ایکسپو سینٹر میں 18 اور 19 جنوری کو 2025. اس سال بھی ہوئی تھی اور اگلے سال دوبارہ کرا رہے ہیں. اور ان کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو پاکستانی برانڈز ہیں وہ آئے. میری بھی خواہش ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوک کے بہت سارے برانڈز آ گئے ہیں، بہت ساری چیزوں کے، صابن کے، شیمپوز کے بہت سارے برانڈ آ گئے ہیں، اور بہت سارے چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پہ ہم نے اپنا واٹس ایپ لانچ کیا ہے، ہم نے اپنا ٹویٹر لانچ کیا ہے paki.com کے اوپر دوبارہ. تو وہ کیوں ہم ٹویٹر میں پھنسے؟ ٹویٹر بند ہے تو بھائی یہ چلا لو. تو ہم کیوں نہ اپنے برانڈ پاکستان کو آ کے لے کے جائیں. تو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. اور پہلے تو بھائی بزنس فورم کا بتائیں، اس کے کیا کیا ہوتے ہیں، مقاصد، اغراض و مقاصد. اغراض صاحب کون ہیں اس کے، اور نفع دونوں جہانوں کا کیسے حاصل ہوتا ہے. شکریہ بھائی. جزاک اللہ ریحان بھائی. اٹس آلویز پلیجر ورکنگ ود یو اور ٹاکنگ ٹو یو. اور آپ خود ایک انسپریشن ہیں ہماری ینگ جنریشن کے لیے. اور یہ آپ نے بھی جو مختصر گفتگو کی اپنی، جس میں آپ نے اے آئی ریلیٹڈ کے یوسیج کے بارے میں بتایا، آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ آپ جس طرح بچوں کو لے کے چل رہے ہیں اور ان کو اس نئے ٹرینڈ سے آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے یہ جنریشن انشاءاللہ بہت کارآمد ثابت ہوگی. کمنگ بیک ٹو پاکستان بزنس فورم. پاکستان بزنس فورم جو ہے یہ انٹرنیشنل بزنس فورم کا ایک چیپٹر ہے. انٹرنیشنل بزنس فورم جس کا ہیڈ کوارٹر ہے ٹرکی میں، اور اس کے 42 کنٹریز میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. تو پاکستان از ون آف دا چیپٹرز. جو آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ آپس میں انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے بزنس کی، اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے، اور بزنس اپارچونیٹیز جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کو، والیوم کو بڑھایا جائے.
تو پاکستان میں بھی اس کا چیپٹر ہے، اور پاکستان میں پھر اس کے سب چیپٹرز ہیں. مطلب اس کا اسلام آباد چیپٹر ہے، لاہور چیپٹر ہے، کراچی چیپٹر ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، سیالکوٹ ہے، کوئٹہ ہے. جہاں بزنس کمیونٹی ہے وہاں بزنس فورم کا چیپٹر موجود ہے. چھوٹا یا بڑا اس سے مطلب ہم بحث نہیں کرتے. تو اس کا آبجیکٹو جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ نفع دونوں جہانوں کا، یہ ہمارا سلوگن ہے ایک. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بزنس ہم نارملی ہم پروفٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. جو بھی آدمی بزنس کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے پروفٹ ارن کرنا ہے، مجھے نفع کمانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں ضرور نفع کمائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نفع کو ہم جسٹیفائی کریں کہ ہم اس کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ایتھیکل گراؤنڈز پہ لے آئے ہم. کہ جیسے ہم بہت ساری جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بزنس کمیونٹی میں ہی لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ تھوڑا سا ہی تو جھوٹ بولا تھا، کیا ہوا؟ مطلب ہم نے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں صحیح نہیں بتایا تو کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنی پروڈکٹ واپس نہیں لی، اگر ہم ریٹرن پالیسی ہماری نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ایتھیکل ویلیوز اور اسلامک ویلیوز وغیرہ کو اگر شامل کر لیا جائے تو ہم پروفٹ تو ہم کما ہی رہے ہیں، تو ہم یہ پروفٹ ہم اگلے جہانوں میں بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا. تو نفع دونوں جہانوں کا سے مراد یہی ہے کہ دین اور دنیا دونوں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا جو فائدہ ہونا ہے اس کا. تو یہ تو ہمارا بڑا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو انٹرنیشنل بزنس فورم سے وابستہ ہے اس کا یہ سلوگن ہے. اور اس حوالے سے ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ٹرین بھی کریں اور لوگوں کو قریب لائیں اپنے. تو اب آپ نے جو بات کی ہمارا جو شارٹ ٹرم ایک پروجیکٹ ہے، ویسے تو ہمارے بزنس جی فورم پہ رہتے ہیں جی جی کتنے ممبر ہیں اور کوئی کیسے ممبر بن سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے ممبرز بننے کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. ہمارے جو ویب سائٹ ہے ہم اس کے تھرو، ہمارے فیس بک پیج ہے اور ہم لوگوں کے کانٹیکٹس ہیں، اس کے تھرو آپ کوئی بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اینی بڈی ہو از ڈوئنگ اینی کائنڈ آف بزنس ان پاکستان وہ ہمارا ممبر بن سکتا ہے. اس کی ایک بہت تھوڑی سی ایک فی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ وہ 5,000 روپے ہے نا، جی 5,000 5,000 روپیز اس کی فیس ہے. ون ٹائم یا سال؟ سال کی ہوتی ہے اس میں. اور لیکن اس میں ہم اتنی ساری ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں تو لوگ جنرلی مطلب یہ فیس شاید میٹر نہیں کرتی. جہاں تک ہم نے ابھی تک جتنے لوگوں کو بھی اپروچ کیا اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اصل چیز تو لوگوں کو میٹر چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کو انٹریکشن چاہیے ہوتا ہے، نیٹ ورکنگ چاہیے ہوتی ہے، وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو مختلف ایونٹس کے حوالے سے جو ہم کرتے رہتے ہیں. ہم ٹرکی میں ہماری ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے ہر سال آلٹرنیٹ ایئرز میں، اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیشنل بزنس فورم کے چیپٹرز ہیں ان کی کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں تو ہمارے ڈیلیگیشن جاتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے. اور یہاں تو ہم جو بھی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے، چاہے وہ کانفرنسز ہوں، چاہے وہ ایگزیبیشن ہوں، چاہے ٹریننگ پروگرامز ہوں، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے تقریباً کوئی 600 ممبر ہوں گے. میرا رف آئیڈیا ہے، یہ مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا. کراچی میں صرف ہمارے پاس 250 ہمارے ممبر ہیں اس وقت، جو ایکٹیو ممبر جنہیں ہم کہتے ہیں. ویسے تو ہمارے کانٹیکٹ میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن ایکٹیو ممبر ہمارے تقریباً 250 ہیں. تو کوئی پریمیم سروس بھی دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک تو نارمل ممبر ہے اور میں پلیٹنم ممبر ہوں، میں سال کی 5 لاکھ روپے فیس دیتا ہوں، لیکن میں سال میں 10 دفعہ، سال میں کیا نام کو 10 ایونٹ خاص ہوتے ہیں جو میں اس میں بھی شرکت کرتا ہوں، اور میں ترکی بھی جاتا ہوں، میں فلانا بھی جاتا ہوں. کچھ اس قسم کا ماڈل بنایا ہے ابھی؟ دیکھیں ہم نے کوئی ڈسکرمنیٹو پالیسیز نہیں ہے ہماری. ڈسکریمنیشن نہیں نا، ایک مطلب آدمی 100 کروڑ کا بزنس کر رہا ہے، ایک آدمی 1 ہاں کروڑ کا بزنس کر رہا ہے. دیکھیں اپارچونیٹیز جو ہیں وہ دنیا میں ہر ایک کے لیے ہیں. ایک جو میڈیم سائز انٹرپرینور ہے اس کے لیے بھی اپارچونیٹیز ہیں، اسمال کے لیے بھی ہیں، اور جو بگ سائز ہے اس کے لیے بھی میں آپ ہیں. کو ایگزامپل دیتا ہوں. جی ایک ادارہ ای او اس کا نام ہے، انٹرپرینورز آرگنائزیشن. جی جی اب اس کی جو فیس ہے وہ $4,500 مہینے کا چارج کرتے ہیں. اس 4,500 میں آپ کو ایک کھانا ملتا ہے اور 50 لوگ آپ جو فوفا ہوتے ہیں جو $4,500 یعنی 18 لاکھ روپے، جی جی 14 لاکھ مہینے کا پے کر افورڈ سکتے کر سکتے ہیں، وہ ملتے ہیں. تو ایک پریمیم کلب ہو گیا نا. اب وہ جب وہ لوگ ملتے ہیں تو وہ الگ ڈسکشن ہوتا ہے، اور جب وہ ایک چھوٹا بزنس میں ملتا ہے اس کا الگ ڈسکشن ہوتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں فورمز کم ہیں، کاروبار کے ہیں. فورمز جی جی آپ کا کہنا زیادہ درست ہونے ہے. کے باوجود بھی کم ہیں. اگر ہم ہوں ٹوٹل ایف پی سی سی آئی کی آرگنائزیشن ساری اٹھا لیں تو 238 بنتی ہیں. جی بالکل 250 ملین کا مطلب وہ ایک آرگنائزیشن پر ملین بنتی ہے.
تو آپ کے پاس تو 600 ممبر ہیں، تو ہمیں تو ملینز کے لیے کام کرنا ہے. میرا ایک سجیشن ہے کہ آپ پریمیم بھی بنائیں جس کے اندر وہ لوگ آئیں جو بہت زیادہ سیریس ہیں اور بہت زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں اور وہ پھر سیریسلی بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا. تو مجھے معلوم ہے کہ 40-50 ایسے بزنس ڈیفینیٹلی ہوں گے کراچی کے اندر جو بہت سیریسلی پاکستان میں ہی رہیں گے، چاہے اربوں روپے خربوں روپے ان کے خرچ رہیں گے، یہیں کام یہیں کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، سچے بھی ہوں گے. ان کا ایک الگ فورم ہونا چاہیے. اور ایک وہ ہے جو سبھی کراؤڈ. اٹس جسٹ اے سجیشن. نہیں، اٹس اے گڈ آئیڈیا. میرا خیال ہے ریحان بھائی آپ کی سجیشنز ہمیشہ بہت اچھی اور پروڈکٹیو ہوتی ہیں. تو اس پہ ہم اپنی، میرا خیال ہے ہماری آرگنائزنگ کمیٹی جو ہے، جو ورکنگ گروپ ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نکالیں گے کہ جس میں ہم کوئی ایکسکلوسیو ایلیٹ کلب جسے کہہ لیں اس کا، بزنس فورم کا یا کوئی کسی بھی ٹائپ کی، پھر ان کے لیے ہمیں اپارچونیٹیز بھی انشاءاللہ اسی طرح آئیڈینٹیفائی کرنی ہوں گی کہ وہ سب مل کے خود ہی اپارچونیٹی بن جاتے ہیں. جب اس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ خود اپارچونیٹی ہوتے ہیں. اور پھر جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیم سائز انٹرپرینورز ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک وے فارورڈ ہوتا ہے کہ مجھے اس کلب میں جانا ہے، اب میرا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے. تو وہ اچھی چیز ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو کرنا چاہیے. کمپٹیشن اچھی چیز ہے. مطلب اس میں آپ نے صحیح کہا، یہ ڈسکرمنیشن تو نہیں ہے، لیکن اصل میں ہم نے شروع سے یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو نا ایک پلیٹ فارم دینا چاہ رہے تھے اور وہ ہم نے دیا. اور لوگوں کو، جیسے ابھی ہم آگے بات کریں گے، جو ہم نے یہ میرا برانڈ پاکستان کی آپ نے بات کی، اس میں بھی ہم نے اسی طرح کی کچھ چیزیں کی ہیں جو میں آپ کے بعد میں انشاءاللہ جو بات ہوگی. گجرانوالہ چیمبر نے ایک پوری بلڈنگ بنائی ہے اور اس بلڈنگ میں انہوں نے گجرانوالہ میں جو بھی پروڈکٹ بنتی ہے اس کا ایگزیبیشن سینٹر بنایا ہے. تو اب اس کے لیے پیسے چاہیے، اس کے لیے ٹیم چاہیے. جی بالکل. اب وہ 5,000 روپے میں تو آپ نہیں بنا سکتے نا. 5,000 ملٹیپلائی بائی 600 بچہ، آپ 600 آدمی لے لیا تو وہ تو اتنے پیسے نہیں بنتے کہ آپ ایک کرائے پہ بھی جگہ دیں گے. تو اس کے لیے پیسے چاہیے. تو اب ایک آدمی فیکٹری چلا رہا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک ایگزیبیشن سینٹر بنائے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپارچونیٹیز تلاش کرے. تو آپ جو اس کے سے 5 لاکھ روپے سال کا یا مہینے کا چارج کریں گے، اس میں آپ اس کو ٹیکسٹائل والوں کو اپارچونیٹی لا کے دیں گے، آئی ٹی والوں کو انڈسٹری کی اپارچونیٹی لا کے دیں گے، وی آئی پی لوگ ہوں گے ان کو آپ اپارچونیٹی دیں. اپارچونیٹی کاسٹ ہے. آپ کو اس کے اوپر ایک اچھا پروڈکٹیو 5 لاکھ مہینے کا سی او بٹھانا پڑے گا جو یہ سب کام کرے گا. خود سے تو ہر کام نہیں. اس کے لیے ہیومن ریسورس بھی چاہیے، ساری چیزیں، پورا انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا اس کے لیے. تو وہ اس کے لیے وہ میری خواہش ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا کراچی میں، پاکستان میں چیمبر یہ کام نہیں کرتی. چیمبر ایک اپنا کلب ہے، ایف پی سی اپنا کلب ہے. تو اس طرح کے 100 کلب ہونے چاہیے جو اپنے اپنے اداروں کو لے کے جائیں. نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ہم نے 3 سال اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ 15 لوگوں کو ترکی لے کے جائیں گے ہر سال. تو وہ $4,500 پر اپارچونیٹی کاسٹ آ رہی تھی پر انسان وزٹ پر. تو اب وہ ہر ایک تو نہیں جا سکتا 15 لاکھ روپے دے کے، لیکن وہ 15 لوگ جب جاتے رہے 2 سال تک تو آپس میں بزنس انہوں نے اتنا کر لیا کہ اس سے زیادہ کم کر کے آ جاتے تھے. لیکن اس سے وہ ایک کلب ہے نا، آپ دوستوں کا. جی وہ اپارچونیٹیز بھی نظر آتی ہیں پھر جب ملتے ہیں تو. جی اس لیے میری خواہش تھی کہ اس لیے کہ بجائے کہ پرائیویٹلی یہ کام ہو، مجھے ایک اور اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن ہو. جس طرح کہ میں نے کہا نا، ہم تو اتنا بڑا ملک ہے کہ there is so many بڑی ورائٹی ہے ہماری. ہاں جی. تو اس لیے میری خواہش تھی کہ یہ چیزیں ہوں اس کے اندر. میرا برانڈ پاکستان کے اندر آپ نے اب ماشاءاللہ 2 دن کا ایونٹ رکھا ہے اور یہ ایکسپو سینٹر میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ کنزیومر کا ہے. تو آپ نے بتایا کہ یہاں پر B2B کے بجائے بہت عوام آئے گی، عوام الناس آئے گی. ہوگا یہ. ہاں جی، کنزیومر سارے ہوں گے. تو جس کو اپنی برانڈنگ کرانی ہے، مارکیٹنگ کرانی ہے، وہ ہے. اور لاسٹ ایئر کی جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اندر جانا ہے. اور اس وقت غزہ کا جو مسئلہ تھا وہ بھی زیادہ تھا، اور آپ نے پروسیڈنگز جو ہیں وہ بھی ڈونیشن جو ہے وہ ساری لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی آپ کی پروسیڈنگ آمدنی ہوگی اس میں وہ ساری فلسطین کو چلی جائے گی. تو اس کے اوپر جیسے آپ نے بتایا کہ یونائٹڈ کنگ والوں کا بہت اچھا رسپانس تھا لاسٹ ایئر کا. اور کون سے ایسے برانڈز آپ کو نظر آتے ہیں یا لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت فائدہ ہوگا اس ایونٹ پہ آنے سے؟ دیکھیے اس میں لاسٹ ایئر جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، لاسٹ ایئر ہم نے اتفاق سے جب یہ آئیڈیا کنسیو کیا تو اس کے بعد ہم نے امیڈیٹلی 1 مہینے بعد یہ ایونٹ اناؤنس کر دیا تھا. تو ہمارے پاس پریپریشن کا ٹائم صرف 1 مہینے تھا. تو اس 1 مہینے کے دوران جس سائز کی ہم نے، پھر بھی ہم نے 2 ہال میں کی، ہال نمبر 2 ہال نمبر 3 میں کی تھی اس کی ایگزیبیشن کو.
اور اس میں جو بھی برانڈ جن سے ہمارا انٹریکشن ہوا، ہمارے آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس میں وہ نئے برانڈز آئیں جو ڈومیسٹک لیول پہ کام کر رہے ہیں یا ایک سرٹن ٹیریٹری میں کام کر رہے ہیں. مطلب تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملے جنہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ واشنگ پاؤڈر بنا رہے ہیں اور ہم تو صرف گلشن اقبال میں ہیں، یا کسی نے کہا کہ میں تو صرف سرجانی ٹاؤن میں کر رہا ہوں. تو ان کے لیے ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ان کو ہم انڈر ون روف ایسی اپارچونیٹی دیں جہاں بڑے بڑے برانڈ جو بلینز کی ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے بعد اپنی پروڈکٹ کو پہنچاتے ہیں. تو ہم نے اس وقت یہ آئیڈیا کنسیو کیا کہ ہم یہ ایک ایگزیبیشن کرتے ہیں اور سب کو ایک ہی پیریٹی پہ لا کے، مطلب ایک اسٹال ہے، ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا لیکن انڈر ون روف ہے، جہاں پہ اگر کسٹمر آ رہا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو وہ بڑے برانڈ کے پاس بھی جائے گا اور میڈیم سائز کے پاس بھی جائے گا، اسمال کے پاس بھی جائے گا. تو یہ ہم نے آئیڈیا لیا اور اس میں الحمدللہ ہمیں بڑا ہمیں سکسیس ملی. ہمیں جو بھی اس وقت تقریباً کوئی 200 کمپنیز نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، جنہوں نے 360 برانڈز کو ڈسپلے کیا وہاں پہ. اور پھر ان کے ہم نے الحمدللہ ایک اسٹریٹجی بنائی کہ پبلک کو کس طرح لے کے آئیں. تو ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کو اس میں انوالو کیا اور اسکولس کے تھرو ہم نے، عام طور پہ ایگزیبیشن میں یا کسی بھی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں. ہم نے اس میں یہ کانسیپٹ دیا کہ بچوں کو ہم نے ایسا اٹریکشن دیا کہ وہ پیرنٹس کو کھینچ کے لائیں کہ جی مجھے تو اس ایگزیبیشن میں ہر حال میں جانا ہے، اس کانفرنس میں جانا ہے، اس شو میں جانا ہے. تو ایسی اسٹریٹجی بنائی اور اس کا بڑا ہمیں فائدہ ہوا کہ تقریباً کوئی 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں نے 2 دن میں اس کو وزٹ کیا. ایکسپو سینٹر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکسپو سینٹر کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سوئی گیس والا جو انٹرنس گیٹ ہے اس میں وہاں تک لائن لگی ہوئی تھی. اچھا، اور ایک اور بہت اچھی چیز کہ وہ ہماری آرگنائزیشن الحمدللہ ہماری ٹیم جو تھی اس نے کیپیبلٹی تھی کہ یہ لائنیں لگ کے آئے لوگ. مطلب یہ ہجوم نہیں آیا کہ ایک موب آیا اور اس نے دھکا دیا اور اس کو یہ کیا وہ کیا. مطلب بڑی تمیز سے لوگوں نے ڈسپلن کے ساتھ لائن لگا کے اپنی انٹرنس دی. اور وہاں پہ آنے کے بعد پھر ان کو اصل چیز یہ ہوتی ہے نا، دیکھیں ایگزیبیشن جو ہوتی ہے نا میچ میکنگ ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی شہد خریدنے جا رہا ہوں تو کیا میرے پاس وہاں پہ لوگ ہیں شہد بیچنے والے، ان کی ویرائٹی ہے اتنی، یا میں کوئی ڈرنکس لینے جا رہا ہوں یا جوس لینے جا رہا ہوں تو وہاں کتنی ویرائٹی مجھے مل رہی ہے اور کاسٹ افیکٹو کتنا ہوگی. تو ہم نے جتنے بھی لوگ آ رہے تھے ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم تو دے رہے ہیں لیکن آپ نے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے جو آپ لوگوں کو آفرز لگائیں اس میں. اچھا، رمضان آنے والے تھے تو لوگوں نے رمضان کی بھی آفر لگائیں اور ڈسکاؤنٹڈ کوپنز اور بہت ساری چیزیں ایسے کی کہ وہ اٹریکشن ہوا. اور لوگوں نے کہا کہ جو سیلر تھے انہوں نے تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا ان کا بزنس ہوا. اور آپ نے ایک نام لیا یونائٹڈ کنگ کا، اس طرح کی میرا خیال ہے کوئی میں 360 برانڈز کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے مجھے ایک بھی برانڈ ایسا نہیں تھا جو تھینک یو کر کے نہیں گیا ہو. اس نے عامر بھائی اس کے گواہ ہیں، جب ہم ایگزٹ پہ کھڑے ہوئے تھے تو ہر آدمی ہم سے گلے مل رہا تھا اور ہمیں چوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا یار آپ نے ہمیں کیسی اپارچونیٹی دے دی. اور لٹرلی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم بوریوں میں پیسے بھر کے لے کے گئے، اتنی ہماری سیل ہوئی ہے. تو یہ تو ایک سائڈ پہ تھی. اب کنزیومر سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کو بہت ساری ظاہر ہے ہمارے یہاں انفلیشن اتنا تھا کہ لوگوں کے لیے ہر چیز بائی کرنا آسان نہیں ہوتا. تو جب ان کو ویرائٹی ملی اور ڈسکاؤنٹڈ پرائس ملی تو انہوں نے بھی بلک میں بائنگ کی. وہ بھی یہ دونوں جو خوش جو گئے نا دونوں، تو صحیح جسے میچ میکنگ کہتے ہیں وہ میچ میکنگ ہوئی وہاں پہ. تو سارے برانڈس نے بہت اچھا اس میں ویرائٹی اگر آپ دیکھیں تو فوڈ تو ظاہر سب سے بڑا سیکٹر تھا لیکن یہ ڈٹرجنٹ کا سیکٹر بھی تھا وہاں پہ اسٹیشنریز کے بہت بڑے بڑے ڈالر تھا، ڈکس تھا، یہ سب. اور ہر ایک نے اپنے پروموشن لگائے تھے. افتخار احمد اینڈ کمپنی جنہوں نے فروٹ نیشن کے نام سے اپنا برانڈ ایک لانچ کیا اور انٹرنیشنلی وہ ایکسپورٹ پر کر رہے ہیں اس کو، انہوں نے وہاں پہ جس طرح اس کا ڈسپلے کیا اور فری جوسز جو ہے ملکیز ویز نے اپنا کیا. اور میں برانڈ کے اس وقت سب کے نام ون بائی ون تو نہیں لے سکتا لیکن ماشاءاللہ سے ہر آدمی نے بڑا اچھا. اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہمارا یہ ختم ہوا تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ یار آپ سال میں 2 دفعہ کریں، لیکن آرگنائزیشنلی ذرا تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کب کریں کیسے کریں. تو ہم نے پھر ابھی تو ہم نے کہا کہ اس سال میں ہم ایک ہی کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارا اس کا پروگرام ہے کہ ہم اس کو کراچی سے باہر بھی لے جائیں کیونکہ میرا برانڈ پاکستان ہے، یہ کراچی کا برانڈ نہیں ہے خالی.
تو ہم اس کو لاہور بھی لے کے جائیں گے, ہم اس کو اسلام آباد بھی لے کے جائیں گے, ہم انشاءاللہ اس کو پشاور, کوئٹہ, یہ گجرات, گجراوالا, سیالکوٹ, سب جگہ چاہے ہم وہاں چھوٹے لیول پہ کریں, لیکن ہر جگہ انڈسٹری موجود ہے. آپ دیکھیں نا گجراوالا گجرات میں آپ جائیں تو آپ کو اتنے لوکل برانڈس ملیں گے اور اس کی مارکیٹ بھی ہے. اور اگر ہم صحیح, وہی بات ہے کہ ہم میچ میکنگ اگر کرا سکیں, ان کو صحیح ایگزیبیٹرز لے آئیں اور صحیح وزٹرز لے آئیں, تو انشاءاللہ یہ بہت سکسیسفل ماڈل ہوگا پاکستان کے لیے. ایک سٹی اور ہے جس میں 1.5 ملین پاکستانی رہتے ہیں, اس کا نام دبئی ہے اور شارجہ ہے, وہاں بھی ضرور کریں. اور وہاں پہ ہالز بھی موجود ہیں, جگہ بھی موجود ہے, وہاں پہ بھی ضرور اس کو کریں. عامر بھائی, جو آپ ماشاءاللہ رسپانس اس کا جو لاسٹ ایئر آیا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی کمپنیز کو, آپ نے بتایا کہ اس کی صرف 35,000 روپے سے پرائس شروع ہوتی ہے بوتھ کی اور 20 لاکھ روپے تک جاتی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کن کو مزید آنا چاہیے, جو کون آپ سمجھتے ہیں کہ مس آؤٹ ہو رہے ہیں آپ سے؟ سب سے پہلے تو ریحان بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ شکریہ میرے ساتھ آپ نے اس نیشنل کاز, اور جیسا کہ سہیل بھائی نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمارے فورن ایکسچینج کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ڈائمنشن کے اوپر جو ہے نا وار فوٹنگس کے اوپر کام کریں. اور جو لاسٹ ایونٹ کی پر ابھی گفتگو ہوئی ہے, جو اوور ویلمنگ جو لوگوں کا بھی رسپانس اور جو ایگزیبیٹرس ہیں ان کا بھی رسپانس رہا ہے الحمدللہ, اسی لاسٹ ایونٹ کی وجہ سے اس دفعہ ہمیں یہ ہوا کہ ہم یہ حوصلہ ہوا کہ ہم نے پچھلے ایونٹ سے ڈبل جگہ بک کر لی الحمدللہ. اور جو ایکسپو سینٹر کے سب سے بڑے ہال ہوتے ہیں وہ ہم نے اس دفعہ جو ہیں وہ بک کیے ہیں, اور آؤٹر اسپیس بھی ہم بک کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اور زیادہ آسانی ہو سکے اس کے لیے. آپ نے جو سیگمنٹس کہا کہ کون سی کمپنیاں یا کون سی ایسی دیگر چیزیں, لاسٹ ایونٹ میں ہمارے ساتھ کاسمیٹکس کمپنیاں نہیں تھیں, اور ہمارے یہاں زیادہ تر یہ امپورٹ ہوتی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ جو ہمارے لوکل مینوفیکچررز ہیں کاسمیٹکس کی, جو کوالٹی پروڈکٹس بنا رہے ہیں, وہ اس ایونٹ کے اندر آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ اس ایونٹ میں آ رہے ہیں. اسی طرح جو پلاسٹک انڈسٹری ہے, اور فرنیچر پلاسٹک کہہ لیں یا ہاؤس ہولڈ کہہ لیں, یہ بھی ساری چیزیں بہت امپورٹ ہوتی تھیں اور باہر دیگر ممالک سے آتی تھیں. تو اب لوکل بھی ایسی کوالٹی پروڈکٹس بن رہی ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈنگ مینوفیکچررز جو ہیں اس وقت پاکستان کے, جو پلاسٹک انڈسٹری کے ہیں, وہ اس وقت آ رہے ہیں اور انہوں نے اسپیس لے لی ہے, جگہ لے لی ہے. دیگر فوڈ سیکٹر تو ظاہری بات ہے, ہمیشہ جیسے بات آئی ہے کہ وہ موجود تھے, اور سارے یعنی جن کو کہنا چاہیے ہمارے مین اسپانسرز بھی فوڈ کا سیکٹر زیادہ رہا ہے, اور جس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں اپنے تمام ان لوگوں کے لیے جو پلیٹینم اسپانسرز میں آئے, ڈائمنڈ میں آئے, گولڈ میں آئے, سلور میں آئے. اور اس دفعہ بھی یہ سارے اسپانسرز جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, اس کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہیں, اور ابھی دیگر لوگوں سے, کمپنیوں سے بات بھی چل رہی ہے. اس طرح نیشنل برانڈز ہیں, مینیو کا برانڈ ہے, شیلڈ ہے, اور اوساکا ہے. اس طرح بہت سارے اس طرح کے برانڈز ہیں جو سہیل بھائی نے کہا کہ نام ظاہری بات ہے سب کا ہم شاید اس نشست میں تو نہیں لے پائیں گے, مگر اوکیجنلی آ جائیں گے ایسے نام. تو وہ سارے نام بھی موجود ہیں اس دفعہ بھی, اور وہ بھی اس ایونٹ میں آ رہے ہیں. صوفی کا نام ہے, وہ بھی اس کے اندر الحمدللہ اس ایونٹ کے اندر ہیں. آپ نے بتایا کہ ریحان اسکول کا بھی اس دفعہ آ رہا ہے. جی جی جی, ریحان اسکول, آپ کا بہت شکریہ کہ ریحان بھائی خود پرسنلی اس کے اندر جو ہے ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ہیں, اور ہمیشہ ریحان بھائی کا یہ کاز رہا ہے. ریحان بھائی نے جیسے ذکر بھی کیا, میرا ان کا ساتھ کوئی 25 سال سے زیادہ کا ہے, تو ان کا اس کاز کے اوپر ہمیشہ اس بارے میں, چاہے یہ ایکسپو ہو یا کوئی اور بھی بات ہو, تو نیشنل کاز کے حوالے سے, اور پاکستانی جو ہے وہ کس طرح اپنی ارننگ بہتر کر سکتا ہے انڈیویجولی بھی, ایز اے کمپنی بھی, تو ہمیشہ ان کو میں نے اس کے اوپر متفکر پایا ہے, کین رہے ہیں ہمیشہ اس حوالے سے بہت زیادہ. تو یہ ان کا بڑا شکریہ ہے کہ وہ اس ایونٹ کو جو ہے ایز اے سمجھ لیں ہوسٹ کے طور پر جو ہے نا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ایونٹ میں, ریحان بھائی, اور ان کی ٹیم بھی موجود ہوگی. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اس ایونٹ کے اندر لوگوں کو یہ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح جو ہے یوتھ کو جو ہے, خاص طور پہ جو آج کل ٹارگٹ ہو رہا ہے کہ یوتھ کے اوپر کام ہو رہا ہے بڑے پیمانے کے اوپر مختلف پلیٹ فارم سے, تو ریحان بھائی بھی بہت فوکسڈ ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کو اس کا ڈیمو ملے گا پورا, کہ ہم اس یوتھ پہ جو انویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح جو ہے نا وہ کما سکتے ہیں. اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر ماڈل بھی ملیں گے, اور اس طرح کی وہاں مختلف جو ہے ایونٹس بھی ہو رہے ہوں گے, جس کے نتیجے میں انکریجنگ بھی ہو رہی ہوں گی, جو فیملیز آ رہی ہوں گی یا جن لوگوں تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ. تو اس طرح ہم اور بھی کمپنیز سے ہماری اس وقت بات چل رہی ہے,
اور کمپنیز اس میں آ رہی ہیں، تو یہ ایک پاکستان کے نیشنل، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں سے بھی لوگ آ رہے ہیں. لاسٹ ایونٹ میں بھی ہمارے پاس جو ہے گجرانوالہ سے، اٹک سے اور دیگر شہروں سے بھی لوگ اس ایونٹ کے اندر شریک ہو رہے ہیں. تو یہ جیسے سہیل بھائی نے بھی کہا، کراچی کا ایونٹ نہیں ہے، نیشنل ایونٹ ہے. تو دیگر شہروں سے بھی اس کے اندر جو ہے ایگزیبیٹرز آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنے بھی لیڈنگ نیم ہیں، چاہے وہ بیوریجز کے ہوں، چاہے وہ کاسمیٹک انڈسٹری ہو، چاہے وہ آپ کی گارمنٹ فیشن اپیرل ہو، یا دیگر اور بھی جتنے بھی آئی ٹیز کمپنیز ہوں، تو ان کے بھی بوتھ بنائے ہم نے. ایس ایم ایز کے لیے بڑا اچھا اسپیشل انکلوژر بنایا ہے، ان کے لیے پورا ایک پویلین بنایا ہے. اسی طرح کمیونٹی والے جو ہیں، خاص طور پہ میں نام لوں گا ڈی پی ایس ایف کا، جو کہ دہلی پنجابی سوداگران کا ایک پلیٹ فارم ہے. انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک پورا پویلین بک کیا ہے، اور وہ اپنے ایس ایم ایز کو جو ہے اس کے اندر اٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے سبسیڈائز رکھا ہے. تو یہ ایک، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک رول ماڈل ہوگا لوگوں کے دیکھنے کے لیے. اسی طرح اور بھی آ رہے ہیں لوگ جو ہیں، وہ اس میں انپٹ ہے، مختلف کمیونٹیز کے لوگ، مختلف چیمبرز کے لوگ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ایک بہت اچھی بزنس ایکٹیویٹی ملے گی، کراچی کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. اور جیسے کہ رمضان کا سیزن بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی. تو اور لوگوں کو بزنس کرنا ہے، تو اس حوالے سے ہماری ایک لاؤڈ تھنکنگ چل رہی ہے کہ ہم اس کو، جو ایونٹ کا پہلا دن ہے، اس میں کچھ ٹائم بی ٹو بی کے لیے اگر ہم رکھ سکیں، تو اس پہ سہیل بھائی کی اور ایک ڈسکشن چل رہی ہے، ان کی ایک ایکسپرٹ اوپینین آ جائے گی کہ ہم اس کو اگر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بی ٹو بی کے لیے کچھ آورس مختص کر دیں گے، جس کے نتیجے کے اندر وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرینچائز دینا چاہتے ہیں پاکستان کے، ان تمام لوگوں کو میں ویلکم کروں گا اس ایونٹ کے اندر، کہ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، کسی کی فرینچائز دینا چاہتے ہیں. آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ اس ایونٹ میں آئیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ فرینچائز لیں گے. پرفیومز کے بڑی کمپنیاں آ رہی ہیں، ہم نے اس کے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کافی مارکیٹ جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو وہ بھی اسٹالز وہاں پر جو ہیں ہمارے اس ایونٹ کے اندر موجود ہوں گے انشاءاللہ. زبردست. ایک چیز آپ نے بتائی کہ جیسے سہیل بھائی کا تجربہ 200 سے زیادہ انٹرنیشنل کانفرنسز، 400 400 سے زیادہ کانفرنسز پہ اٹینڈ کرنا، ایکسپوز. آرگنائز جی، کرنا، لے کے جانا، لوگوں کے ساتھ ملنا، کرانے کا تجربہ ہے. اور میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی جمعہ بازار میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو آپ نے کہا بھائی جمعہ بازار میں تو برانڈڈ پروڈکٹس نہیں ہوتی، بلکہ جمعہ بازار میں تو ہر ایک آدمی ہر ایک مال بیچ رہا ہوتا ہے، سستی پرائس پہ کمپیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ جو فرق ہے وہ یہ کہ اپنا برانڈ جو خود بنا رہا ہے یا اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ آئے گا، اور میڈ ان پاکستان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم یونیلیور کو نہیں بلا رہے کہ بھائی تم آ کے بیچو، حالانکہ وہ بھی پاکستان میں بنتا ہے 90% چیزیں، تو وہ بھی آئیں تو نہیں سمجھتا کہ وہ پرابلم ہے. تو آپ نے بتایا کہ کچھ ٹریننگ بھی سہیل بھائی اس میں کرائیں گے. جی جی جی، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور مجھے خود بڑا، یعنی میرے لیے بھی خود ایک بڑا، لاسٹ 2 ایونٹ سے، گو کہ ہمارا یہ 5واں ایونٹ، 2 ایونٹ سے میں خود اس پر لرننگ کر رہا ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ سہیل بھائی نے اپنی جو زندگی سے سیکھا ہے وہ آگے شیئر کر رہے ہیں. جو ریحان بھائی ماشاءاللہ آپ بھی ایک پلیٹ فارم سے یہی کام کر رہے ہیں. تو سہیل بھائی نے لاسٹ ہماری جو ہے نا یہ ایگزیبیٹرس کی جو تھی، لاسٹ 2 ایونٹس ہم یہ کرتے آ رہے ہیں کہ ان کا پورا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کوئی اسٹال بیچنا ہے اور آپ نے اسٹال لے لیا اور آپ نے پیمنٹ کر دیا، آپ نے اسٹال والے دن آئے، آپ گئے، ہم گئے، خدا حافظ. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا ساتھ جو ہے نا اپنے ایگزیبیٹر سے پورے سال رہتا ہے. اور جیسے کہ سہیل بھائی نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل ایونٹس میں بھی ان کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لوکل جو پورے سال ہمارے جو پروگرامات ہوتے ہیں مختلف، جیسے آپ کے ساتھ مل کے شاید جو ہے صاحب کے ساتھ پروگرام ہوا، دیگر اور بھی ایونٹس پورے سال ہوتے ہیں نیٹ ورکنگ کے، اس میں بھی ان کو انوالو کرتے ہیں. تو سہیل بھائی اس ٹریننگ سیشن کے اندر بیسیکلی ان تمام ایس ایم ایز کو، ایون کمپنیز کے لوگوں کو، چاہے وہ نیشنل ہیں یا ایکسپورٹ کرتی ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ ان کے ساتھ جو ہے شیئر کرتے ہیں اپنی یہ نالج، اپنے یہ ایکسپیرینس، کہ آپ کو ایونٹ سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے سہیل بھائی کا اپنا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، ان کے پاس، ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر کمپنیاں جاتی ہیں، ڈیلیگیشن جاتے ہیں، تو کس تیاری سے جاتے ہیں. تو وہ لوگوں کو اس ٹریننگ سیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کیا تیاری کریں گے. ابھی ایونٹ میں آنے سے پہلے، ایونٹ والے دن کے لیے آپ کی کیا تیاری ہوگی، اور ایونٹ میں موجودگی کے بعد آپ نے پورا سال کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے، وہاں بیٹھ کر تیاری کرنی ہے. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر یہ انٹرنیشنلی کہیں ہوں تو ہم شاید $2,000-3,000 دے کے جو ہے یہ سیشن اٹینڈ کریں، تو لوگوں نے اس کا فائدہ بھی لیا ہے بہت. مطلب میں آپ کو خالی ایک سیمپل کیس دیتا ہوں. ہم یہ اخروٹ، بادام، پستے وغیرہ، اس سے ڈرائی فروٹس خریدتے ہیں، مگر اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کو یہ برانڈ کیسے بنایا جاتا ہے، تو آپ
اس ایونٹ میں آئیں. میں خود مطلب بڑا خوش ہوا میں کہ یعنی اس کو برانڈ بنا کے جو ہے وہ ایک ینگسٹر ہی ہے, اور اس ینگسٹر نے جو ہے اس پورے ڈرائی فروٹ کو جو ہے نا وہ ایک برانڈ بنایا ہوا ہے, اور پورے سال وہ اپنی ماشاءاللہ چیزیں مجھے بھیجتا رہتا ہے. کیا نام ہے برانڈ کا؟ اس وقت ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. میں بھائی زیادہ بھیجا کرو جا کے نام یاد رہے. ہاں تو بہرحال مطلب میرے موبائل میں ہے اس وقت, تو جیسا کہ آپ بھیجے گا تو یاد ہوگا, ہر مہینے پیکٹ آئے گا. مگر چونکہ آپ نے بتایا کہ بال آپ کے اور ہمارے گرے ہو چکے ہیں, تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں ذہن سے نکل زیادہ جاتی ہیں. کھائیں گے تو آئے گا. بادام بھی زیادہ بھیجو بھائی. جی تو بہرحال میں اس کا برانڈ نیم بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. تو وہ یعنی اس طرح کے ایسے لوگ بڑی انکریجنگ ہوتی ہے کہ جنہوں نے بنایا ہے. اسی طرح بچوں کی جو ہے آپ یہ دیکھیں جو ہماری کنفیکشنری آئٹمز ہیں, جو چاہے آپ اس میں اسنیکس کی چیزیں کہیں, چاکلیٹس کہیں, یہ سب کہیں, یہ اس وقت پاکستان میں جو بنا رہے ہیں اور جو کوالٹی بنا رہے ہیں, اگر آپ امپورٹڈ کا نام کیا ہے, میں اس کا نیول بدل بھی کہوں, یہاں بن رہا ہے, بہت اچھا بن رہا ہے. پیکیجنگ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ توجہ دے رہے ہیں. تو یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کی برین اسٹارمنگ کی جائے, ان کو تیار کیا جائے, ان کے بزنس کو آگے بڑھایا جائے, اور یہ خود بھی اچھا بزنس کریں. تو اس شہر کے لیے اور اس ملک کے لیے اور اس ملک کے فورن ایکسچینج کے لیے ظاہری بات ہے یہ اچھا ہونے جا رہا ہے. تو یہی پاکستان بزنس فورم کا اور میرا برانڈ پاکستان کا جو ہے وہ ٹاسک ہے. بہت زبردست جی. یہ کتاب اٹھا دیں گے ذرا جو ڈیسک پہ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں, والنٹریلی کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. ایک میری اور سجیشن ہے کہ میرا برانڈ پاکستان کی ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ یہ کتاب 4,000 روپے کی ریٹیل پرائس ہے. جی جی. تو اب کوئی بات نہیں, لیکن اگر اس میں 200 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو آپ ان کو یہ آپشن دیں کہ آپ مزید 35,000 روپے دیں گے تو آپ کا اس کتاب میں نام آئے گا. پھر آپ اس کی کوالٹی چیک کریں کہ وہ اس کتاب کا آپ کے اندر میرا برانڈ پاکستان کی پروڈکٹ ہوگی, بایو ہوگی, ہسٹری ہوگی, ڈیٹیل ہوگی, کانٹیکٹ انفارمیشن ہوگی. تو اب جب یہ گھر لے کے جائے گا تو سارے سال کافی ٹیبل پہ پڑی ہوگی, اور یہ کتاب میرا برانڈ پاکستان ہے ہی. ٹریڈ ڈائریکٹری آف میرا برانڈ پاکستان, ساری زندگی زبردست آئیڈیا ہے. اس کو استعمال کریں گے, اور کوالٹی اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ کہے کہ یار یہ ہے نا پاکستانی برانڈز ہی ہیں, اور یہ جو بہت سکسیزفل رہے گی اور ہر آدمی اس کو خریدے گا بھی, اور اس میں کیونکہ اس کا اشتہار ہوگا یا اس کی بایو ہوگی, اشتہار تو نہیں, بایو ہوگی, تو خود بھی خرید کے اپنے کسٹمرس کو بھیجے گا, دیکھو ہم اس میں آئے ہیں. ایک آنر کی بات ہے جی جو اس کتاب میں آ رہا ہے کہ اس کو آپ کوئی سرٹن کرائٹیریا ڈالیں گے نا. ابھی تو آپ پہلی تو ایسی بنا لیں گے, لیکن آگے چل کے جیسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کون آتا ہے جس نے ریکارڈ بنایا ہوتا ہے. شروع میں تو سبھی آ جائیں گے, تم نے بھی ریکارڈ بنایا, ہاں بھائی 2 بنائے, چلو آ جاؤ تم بھی, ہمارے پہ 2 والا بھی کوئی نہیں. تو کیونکہ کتاب ہی نہیں ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ ایک اٹ سیلف ایک ایونٹ ہے, اور اٹ سیلف ایک سرٹیفکیشن ہے کہ ہم اس میں شامل ہیں. 100 سے زیادہ نام تو آپ اتنی بڑی کتاب میں نہیں لا سکیں گے. 100 ٹاپ برانڈ آف پاکستان, میرا برانڈ پاکستان میں آٹومیٹکلی آ جائیں گے. 100 ٹاپ برانڈ آف میرا برانڈ پاکستان, ویری گڈ آئیڈیا. دیکھیں انٹرپرینورس کے ساتھ جب گروز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اسی طرح کے آئیڈیاز بنتے ہیں نا. خیر آپ گرو میرے سے بڑے ہیں, ہمبل نہ ہو زیادہ. دوسری میری گزارش ہے کہ النخیل نام ہے برانڈ کا. ٹھیک ہے, ابھی مجھے بغیر ٹھیک ہو میمورائز کر کے میری ایک اور گزارش اور سجیشن ہے کہ ٹائم کیونکہ کم ہے جی ایونٹ کے اندر, تو آپ ایک جس طرح ڈی پی ایس ایف کا پیویلین ہے, اسی طرح 35,000 والے ایک پیویلین بنائیں ہیومن انفلوئنسرس کے. جو بھی انفلوئنسرز ہیں جیسے جنید ہے یا ڈکی بھائی ہیں یا فلانا ہے, ان کو آپ ایک تو یا تو بوتھ دیں یا فیس لے کے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ اگین یہ ایک کام بھی ہے. ابھی ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں ہمارا ٹرپ ہے, اس میں پورا گاؤں یوٹیوبر ہے. ایوری گاؤں کا سٹیزن از اے یوٹیوبر اور یوٹیوب سے کمائی کرتا ہے. تو سچ اس کی انکم تو ہو رہی نا, وہ کیا دکھا رہے ہیں, گاؤں کی چیزیں دکھا رہے ہیں, کوئی پکانا دکھا رہا ہے, کوئی بھینسیں پالنا دکھا رہا ہے, کوئی بکریاں پالنا دکھا رہا ہے. اور جیسے میری اماں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بوسنیا کی اور آذربائیجان کی ویڈیو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ دودھ نکال رہی ہے اور کھانا پکا رہی ہے, وہی بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یہ, آگے چل کے انٹرٹینمنٹ ٹی وی سے ہٹ کے یوٹیوب پر ہی لوگ شفٹ ہو گئے نا. تو یہ ایک پوری انڈسٹری ہے انفلوئنسز کی, وہ بھی تو میرا برانڈ پاکستان ہے نا, وہ پاکستانی تو دکھا رہے ہیں. ریحان بھائی آپ کی سجیشن ایک اور یہ میری ہے, میں آپ کو سب سے کنیکٹ بھی کر دوں گا. یہی میں کہنے والا تھا کہ اصل چیز یہی ہے کہ آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے, جو نیٹ ورک ہے, وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سجیشن کو ویلکم کرتے ہیں ہم, اور تمام پاکستان کے انفلوئنسر کے لیے یہ جو ہے آپ نے یعنی سرٹن کرائٹیریا 10 رکھ لیں, یعنی جو بھی انفلوئنسر اس کے اندر آنا چاہتے ہیں ریحان بھائی کے سجیشن کے اوپر, ہم ان کے لیے ان کو بیچ بنا, ہم ان کے لیے پویلین بنانے جا رہے ہیں.
اور میں ان انفلوئنسر سے ہی کہوں گا کہ ہمارے اس پویلین کا نام کیا ہونا چاہیے, آپ لوگ سجیسٹ کریں, انفلوئنسرز آف پاکستان یا ریحان اللہ والا پویلین کہیں اس طرح, انفلوئنسرز آف پاکستان ہیں جو 5 لاکھ سے زیادہ ذیشان عثمانی کو بلائیں, وہ اپنا جو یعنی آئے نہ آئے لیکن اس کا بوت ضرور ہے, پروڈکٹ ہے نا, برانڈ ہے. جی جی جی, پاکستان میں ہوں اور مجھ سے پاکستان ہے, جی جی, تو جو پاکستان کے مشہور حضرات ہیں وہ بھی تو برانڈ ہے نا. اسی طرح سے جنید جمشید ایک گانے والا ہے, آج جنید جمشید کے نام پہ کپڑے بکتے ہیں. تو جو مشہور لوگ ہیں, جہانگیر خان ہے, جہانگیر خان کے نام پہ پرفیوم بکتا ہے. تو جو میڈونا ہے, میڈونا کے نام پہ سب چیزیں بکتی ہیں. ٹرمپ ہے, ٹرمپ کے نام پہ ٹاور بکتا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے برانڈ کیا ہوتا ہے؟ برانڈ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی ریکگنائز کرتا ہے, اس کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو برانڈنگ انسانوں سے ہوتی ہے. آج یہ انفلوئنسر ہیں, کل ریحان اسکول ریحان اللہ والا کے نام سے چل رہا ہے, کل کو ذیشان عثمانی اپنی کتابیں اس کے حساب سے لے کے چلتے ہیں, کوئی اور پروڈکٹ لے کے آئے گا, کوئی ٹاور لے کے آئے گا, کوئی جو بھی کرے گا. یہ فیوچر کے برانڈ ہیں. جی ہاں. سو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی اس کے اندر آپ ایک یہ ایڈیشن کر لیجئے. دوسرا میں پھر آپ کو جو پاکستان کے چھوٹے برانڈ ہیں ان کے لیے آپ نے خود ہی بتایا کہ 35,000 والا آپ نے بوتھ رکھا ہے, تو اس کا پیویلین الگ کر دیں. میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. جب بھی میں نے انٹرنیشنل کانفرنس اٹینڈ کی, مثال کے طور پہ دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی کی کانفرنس سی بیٹ ہوتی تھی, تو میں سی بیٹ میں جب بھی جاتا تھا انتہائی بورنگ ہوتی تھی. صرف 2-3 پویلین اچھے ہوتے تھے. وہ کون سے ہوتے تھے؟ وہ ہوتا تھا کورین پویلین, چائنیز پویلین. وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور اس میں ہر کھوکے میں پوری دنیا کا انٹرپرینور بیٹھا ہوتا تھا اور وہ خود بیٹھا ہوتا تھا. جب بڑے پیویلین میں آنٹیاں بیٹھی ہوں گی, لڑکیاں بیٹھی ہوں گی, اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. جو پوچھا ہمارے آفس میں ای میل کر دیجیے گا, ہمارے دفتر کو ای میل کر, یار کام مصیبت میں پھنس گئے, یہاں آئے کیوں ہیں, کام کرنے آئے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں جس سے بات کریں. جبکہ جو چھوٹا کھوکا والا ہے وہ خود کیونکہ کھڑا ہوا ہے تو 12 گھنٹہ وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے, ہلتا نہیں ہے جگہ سے, دکان پہ بیٹھا ہوا ہے نا. تو چھوٹے اور 35,000 کو بھی اگر آپ کم کر سکتے ہو, چھوٹے بزنس مین کو, چھوٹا چائے والا ہے, چھوٹا لالی پاپ بیچا ہے, چھوٹے چاکلیٹ بنا رہا ہے, شاہد جویا اکیلے 5,000 برانڈ بنا چکا. آسان نہیں ہے بولنا بھی. اسی طرح رضوان فیکٹری والا بھی سینکڑوں برانڈ بنا کے دے چکے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں, برانڈ بنواتے ہیں, کاسمیٹک کے برانڈ, صابن کے برانڈ, فلانا چیز کے برانڈ, ڈھمکانا چیز کے برانڈ. وہ چھوٹے چھوٹے آپ کے پیویلینز بن جائیں گے جن کو وہی لوگ ہینڈل کریں گے. یعنی آپ ان کو کہیں یہ 10 آپ نے بیچنا ہے, صحیح, لیکن یہ شاہد جویا کا بزنس اسٹاکس ان کا نام ہے, ان کی کمپنی کا بزنس اسٹاکس کا پیویلین ہے. صحیح. تو ہم بزنس اسٹاک کو 10 بوتھ دے رہے ہیں. اب آپ, مجھے نہیں معلوم کون آئے گا اس میں, آپ لے کر آئیں. پھر اسی طرح سے رضوان فیکٹری والا ہے, فیکٹری والا اسکول, فیکٹری والا جو ہے ان کا جو ہے وہ بھی کوئی 1,500 برانڈ بنا چکے ہیں. تو آپ جو ہیں آ جائیں اور 10 بچے آپ لے کر آئیں. آپ کا ہر ایک آدمی صابن بیچ رہا ہے, کوئی بات نہیں, یہ فلانا صابن ہے. میری امی کا منو صابن ہم نے بنوایا, رجسٹر بھی کرایا, بنوایا بھی ہے, ان کا نک نیم ہے منو, اس نے منو صابن بنوایا. منو صابن آتا ہے, بک جاتا ہے, کیونکہ وہ 400 روپے کی جگہ 125 روپے کا بیچتی ہیں. تو کیوں, اس لیے تو, لیکن برانڈ ہو گیا نا, تو یہ نانی اماں کے, دادی اماں کے نام پہ بھی برانڈ بن سکتا ہے. برانڈ از ایوری تھنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ میری کچھ گزارشات تھیں. سہیل بھائی, فائنل ورڈز. بہت اچھا رہا آج ریحان بھائی آپ کے ساتھ, اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو سجیشنز دی ہیں اس کو ہمارا بزنس فورم کی جو ٹیم ہے وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرے گی انشاءاللہ. اور آپ کی گائیڈنس ہمیں مطلب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ انوالو رہیں اس میں پرو ایکٹیو ہو کے, تاکہ ہم اگر ادھر ادھر, کیونکہ بہت ساری ظاہر ہے اس وقت ڈائیورژن بھی ہوتا ہے, کام بہت سارے ہوتے ہیں, تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کبھی مس کر جاتا ہے, تو ہمیں ریمائنڈ بھی کراتے رہیں. اور اس طرح یہ ساری چیزیں اگر ہم نے امپلیمنٹ کی تو انشاءاللہ ہم میرا برانڈ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان بزنس فورم کو بھی کسی ایک نیکسٹ لیول پہ ہم انشاءاللہ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آخری چیز جو مجھے کہنی تھی وہ آپ نے اپنے گفتگو میں شیئر بھی کر دی تھی آلریڈی, کہ پاکستان بزنس فورم جو ہے یہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. تو اس کی جو بھی پروسیڈس ہیں یہ ہم میں سے سب والنٹیئرز ہیں, اور جو نہیں لیتے, کوئی نہیں لیتا, ناٹ اے سنگل پینی, کوئی بھی نہیں. تو اس کی جو بھی نیٹ پروسیڈس ہیں, ابھی بھی اس سال بھی ہم نے یہ سوچا ہے, کیونکہ غزہ کا ابھی تک سلسلہ وہ چل رہا ہے, ختم نہیں ہوا ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم جو بھی اس کی نیٹ پروسیڈس ہوں گی وہ ہم غزہ میں ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس میں آئیں, پارٹیسپیٹ بھی کریں, اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نفع دونوں جہانوں کا, پروفٹ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, تو اس کو فوکس کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے. میرے انٹلیکٹ آپ کے ساتھ ہے, اور 1 درجن بچے میں آپ کو دے رہا ہوں اگلے 1 مہینے کے لیے, جزاک چھوٹے اللہ. ریحان اللہ والے ہیں سارے, وہ آپ کے ساتھ
جو ہے نا میں کوشش کروں گا کہ 4 گھنٹے سے زیادہ انوالو ہوں. کوشش کریں گے کہ پیرنٹس سے اجازت لے کے, کیونکہ پیرنٹس انوالو ہیں تو آپ کے دفتر میں انوالو ہوں 1 مہینے کے لیے, کیونکہ ہماری 2 کانفرنسیں اور آ رہی ہیں, تو مجھے نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ ہم دے سکیں گے ٹائم, لیکن 4 گھنٹے وہ ریموٹلی آپ کی جیب میں ہوں گے ہر وقت. آپ کہیں جی مثال کے طور پہ کچھ ایک سجیشن میری اور تھی کہ FPCCI کی 238 سے زیادہ ایسوسیشن اور ایسوسیشن ہے, چیمبر جو ہیں. تو آپ جیسے کورنگی ایسوسیشن ہے تو اس کو الگ پویلین دے دیں کہ یار تم 10 تم بیچ دینا. اسی طرح سے موٹر سائیکل والے آج کل بہت زیادہ میرے پاکستانی برانڈ آٹوموبائل آ رہے ہیں, ایسوسیشن ہے. تو موٹر سائیکل والی ایسوسیشن کو کہیں یار 10 تم لے آنا, میں آپ کو اس کے صدر کا نمبر دے دیتا ہوں, وہ آپ سے مل لے گا. اسی طرح سے گاڑی والے ہیں, بھائی گاڑی کے مہنگے والے 20 لاکھ والی ہے, 5 لاکھ والا بوت تم لے لینا, کیونکہ گاڑی کھڑی کرے گا, پاکستانی گاڑیاں آ رہی ہیں, تو وہ گاڑی کے لیے ان کو ایک گاڑی تو وہاں کھڑی کرنی ہے نا, دیکھنا ہے, ٹچ کرنا یہ ہے. تو بہت زبردست ہو جائے گا اگر یہ پاکستانی برانڈس اس طرح کے برانڈس بھی ہمارے ساتھ بڑے ٹچ آرام ہو سے آ جائیں جائیں تو گے, بڑا, کیونکہ ان کو تو ایکسپوجر ہاں ان چاہیے, کو چاہیے انسان بھی, اور چاہیے. ہم ان کو پبلک کو لا رہے جی ہیں جی ان جی, کے تو لیے. آپ پیویلینز ان سب کو دے دیں, کیونکہ یہ صحیح. سب کا برانڈ ہے, جی ہاں جی. پاکستان سب کا برانڈ ہے. تو 238 میں سے اگر آپ کے ساتھ 20 ادارے آ جاتے ہیں, 10% آ جی جاتے ہیں جی جی. صرف, تو بھی آپ کے 10 پیویلین ایڈ ہو گئے. ایک ایک بوتھ نہیں بیچنا پڑ رہا آپ کو, بلکہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ہی پویلین بن لائیں. گیا. گاڑی والوں کا الگ پویلین ہے, بھائی گاڑیاں دیکھ لینا وہاں پہ سارے کھڑے ہیں, تو ایک دوسرے سے خود ہی لڑیں گے, مریں گے, پرائز ڈسکاؤنٹ کریں گے, اس نے کر دیا تم بھی کرو, اسے ہے نا. مارکیٹ جی جی, تو مارکیٹ فورسز تو یہی ہوتی ہے نا. ایگزیکٹلی. چائے والوں کی ایسوسیشن ہے, چائے والے خود ہی آ گئے, صابن والوں کی ایسوسیشن ہے, صابن والے خود ہی آ گئے. جو ایسوسیشن والے ہیں آپ ان کو لا کے نا, بھائی یہ لو, یہ تمہارا برانڈ ہے, بتاؤ کون سا تمہیں پیویلین چاہیے, کتنے والا چاہیے, خود ہی کرے گا. تو یہ میری ایک اور گزارش ہے کہ آپ یہ سارے کانٹیکٹ پبلکلی اویلیبل ہیں, ان تک اپروچ آپ کو کرانی ہے, اس کے لیے ہم آپ کو اسٹوڈنٹس دے دیں گے, ان کو آپ اپروچ کریں. اسکولوں سے آپ کے رابطے, آپ نے فرمایا کہ بچوں کو لاتے ہیں, تو ایک اسکولوں کا پویلین نہیں بنا دیں, کیونکہ جیسے آپ نے ریحان اسکول کو ایجوکیشن دعوت دی. پویلین ہے ہمارے یہاں, اچھا, ہم اس میں یونیورسٹیز اور اسکولس دونوں کو انکریج کر رہے ہیں. تو وہ ہماری اسکول بات کے بھی جو چل رہی ہے ویسے اسکول کچھ کی جو لوگ. ایسوسیشن ہے نا, آپ اس تک چلے جائیں, وہ خود ہی 10 اسکول لے آئے گا. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ میں ایک ایک اسکول کے پاس جاؤں, آپ اٹھا کے صدر کو دیں کہ یار 10 مجھے, میں آپ کو ان سے بھی کنیکٹ کر دیتا ہوں, وہ آپ کے لیے خود 10-20 جی اسکول لے آئیں گے, اور وہ بوتھ خود ہی بیچ دیں گے. وہ انہیں کی ذمہ داری ہے, ایک ہی جیسے سارے ڈیزائن ہوں گے, ایک ہی آدمی آرگنائز کرے گا, ایک ہی آدمی کے جیسے پیویلین ہوتا ہے, جی آپ کو جی معلوم ہے, بالکل. ایک ہی جی جیسے جی ہوتے ہیں. آپ تو, آپ سے کو میں کیا بتاؤں, آپ تو اب بادشاہ ہیں اس کے. سو یہ میری کچھ سجیشنز ہیں, جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے, بٹ ان کو جوڑ دیں. یعنی اگر NGOs ہیں ان کو اکٹھا کر دیں, کنیکٹ کرنا ہے, پلیٹ فارم دینا ہے ان کو. ہاں, تو وہ ایک تو وہ اکٹھے بیٹھتے نہیں, اس بہانے شاید 2 دن کے لیے اکٹھے بیٹھ بھی جائیں گے, آسانی ہو جائے گی. آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی حضرات, بہت شکریہ. میرا برانڈ بھی پاکستان ہے, اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ کا برانڈ بھی پاکستان ہے. پاکستان کے اندر ابھی تک ہم جو ہے باتیں زیادہ کرتے ہیں, کام کم کرتے ہیں. تو اب کام کرنے کا ٹائم ہے, اپنے برانڈز بنانے کا بہترین ٹائم ہے. ابھی میں کوئز کے CEO سے بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ ریحان بھائی میری 2 فیکٹریاں اور لگ رہی ہیں, اسی شہر میں لگ رہی ہیں, کراچی میں, جہاں پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لوگ کام نہیں کرتے, آدمی نہیں ملتے, اسی میں لگ رہی ہیں. اور اس نے کہا ریحان بھائی میں یہ بھی لانچ کر رہا ہوں, میں یہ بھی لانچ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, وہ کوکو کولا یا پیپسی تو جو الٹرنیٹ ہے, میں کتنی بھی لگاؤں بک رہی ہے, آنکھ بند کر کے بک رہی ہے. پرائم ٹائم ہے اس وقت, پرائم, بہترین سے اچھا بھی ٹائم ہے. جو اس وقت موومنٹ چل رہی گلوبل ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. میں جارڈن گیا, اسٹار بکس بند تھا, میں وہاں پہ مکھیاں چل رہی تھیں اور لوکل برانڈ چل رہا تھا. تو یہ ایک بہترین مسلمانوں کے لیے ٹائم ہے کہ اپنے برانڈز کریٹ کریں. جنہوں نے بنائے ہیں وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہے, ہمارے جیسے انسان ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں. آپ اس میں ضرور شرکت کیجئے. اب آپ خود بھی ایک برانڈ ہیں. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, بچپن سے سنا ہے, لیکن آنیسٹ آؤ کہ آئیں, کوشش کریں, انشاءاللہ ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اور یہ کوشش کرتے رہیں گے, میں بھی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا برانڈ پاکستان.